عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تتبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الله
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. معزز و معکر اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں اور دیگر حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کی خاطر، ہمیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے اس روح زمین میں بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ حاضہ کے بعد ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پڑھی۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں میری تقریر کا عنوان ہے تذکرہ موت اور موت کی تیاری کیسے کریں۔ سامعین کرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر کسی کو آنا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مالدار ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، یہ ہر کسی کو آ کے پکڑے گی۔ اور یہ موت جس کو آئے گی وہ نہ تو خود اس سے بچ سکے گا اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ اس کو بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیاوی زندگی اخروی زندگی کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس میں مسافر کی طرح رہنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے میں ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح ہو جا گویا کہ تم مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، کہ شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں نہ رہو اور صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں نہ رہنا، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ میرے بھائیوں، لوگوں میں سے عقل مند کون ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ انصار میں سے ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور بارگاہ نبوی میں سلام پیش کیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم خلقا، جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہتر۔ پھر عرض کیا گیا کہ کون سا مومن عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہے، وہی عقل مند ہے۔ سامعین کرام، ہمارے یہاں شاید اس بندے کو عقل مند سمجھا جاتا ہے جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، جس نے زیادہ سے زیادہ پراپرٹی جمع کر رکھی ہو، جس نے مرنے سے پہلے اپنی ساری اولاد کے لیے روزگار مہیا کر دیے ہو، لیکن حقیقت میں وہی بندہ عقل مند ہے جو اپنی عارضی زندگی پر حقیقی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے ہر وقت اس کو یاد بھی رکھتا ہے اور اس کی تیاری بھی کرتا رہتا ہے۔
بھائیو یہ موت آزمائش سے بہتر ہے. بسا اوقات ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے سخت مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں. آزمائشیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہوتی. زندگی تنگ ہو کر رہ جاتی ہے. پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی. لیکن ایسے حالات میں بھی ہم موت سے سخت نفرت کر رہے ہوتے ہیں, موت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کے بندو یہ موت دنیا میں آنے والے تکلیفوں, مصیبتوں اور پریشانیوں سے کئی بہتر ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چنانچہ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اثنتان یکرہہما ابن آدم الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ ویکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب. کہ دو چیزوں کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے, ایک موت کو جبکہ یہ موت اس کے لیے آزمائش سے بہتر ہے, اور دوسرا کم مال و دولت کو جبکہ کم مال و دولت کا احساس بھی کم ہوگا. میرے بھائیوں, اگر ہم موت سے سخت نفرت کرتے ہیں, موت سے بھاگتے ہیں, تو اس کا وبال بھی بتا دیا گیا ہے. چنان صوبان خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے کہ اے لوگوں, چاروں طرف سے لوگ تم پر اقوام عالم کو دعوت دیں گے جس طرح کھانے پر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. چنان صحابہ نے عرض کیا, کیا یا رسول اللہ, کیا ہماری کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح تم بے اہمیت ہو جاؤ گے, تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا ڈر اور تمہارا رعب ختم کر دے گا, اور تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا کر دے گا. میرے بھائیوں, اگر ہم موت سے بھاگتے ہیں تو موت کا وبال بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ موت کی تیاری کیسے کریں. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, مگر کامیاب بندہ وہ ہے جو جانے سے پہلے, جانے سے قبل جانے کی تیاری کر لی. ہم چند ایسے امور کی طرف آپ لوگوں کو رہنمائی کریں گے جن سے انسان اپنی موت کی تیاری کر سکتا ہے. نمبر 1, توبہ و انابت. موت کی تیاری اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کی توبہ نہ کر لی جائے, کیونکہ اگر بغیر توبہ کے موت واقع ہو گئی تو انسان ظالموں میں شامل ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو شخص توبہ نہ کرے سو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. سامعین کرام, موت کا وقت متعین ہے مگر ہمارے علم میں نہیں. آج آ جائے یا کل آ جائے, ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے, تاکہ جب بھی ہمارا ملاقات ہمارے رب سے ہو تو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو. ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو کل کے دن توبہ کرنا چاہتے تھے مگر انہیں کل کا دن نصیب نہ ہو سکا. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو برے ہو کر غائب ہونا چاہتے تھے مگر انہیں بڑھاپا نصیب نہ ہو سکا. ابھی ہمارے پاس وقت ہے, ہم اللہ کو منا لیں, ہم اللہ کو راضی کر لیں, ہم اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لیں. اللہ بھی ہمیں امیدیں دلاتے ہوئے اعلان کر رہا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, یقیناً وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا, یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. نمبر 2, ہمیشہ موت کی یاد. موت کی تیاری کے لیے دوسرا اہم عمل یہ ہے کہ ہم ہر دم موت کو یاد رکھیں, اور اسی بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثروا ذکر هذه من لذات یعنی الموت, کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. میرے بھائیو, موت و آخرت کو یاد کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, بھلے وہ قبرستان کی زیارت ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے اور فرماتے یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی، موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس قدر موت کو یاد کرنے کا حکم دیتے تھے کہ اکثر رات کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موت یاد کرنے کا حکم دیتے رہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم موت کو اس قدر یاد کرتے ہیں تو پھر ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ جسے موت یاد ہو وہ دنیا میں کبھی بھی اللہ کی معصیت نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کہ ہم آج دنیاوی زندگی میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ مرنا ہی بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیو، تیسرا عمل، زاد راہ تیار رکھیے۔ بندہ مسلم دنیا میں مسافر کی طرح جس کی اصل منزل آخرت ہے، تو حقیقی منزل کی طرف جانے کے لیے ہمیں وافر زاد راہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا کی عارضی اور غیر حقیقی زندگی کے لیے کتنا زاد راہ اکٹھا کر لیتے ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی حقیقی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں زاد راہ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آخرت کے لیے زاد راہ نیک اعمال ہیں۔ جب انسان دنیا میں نیک عمل کرتا رہتا ہے تو انہی نیک اعمال پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور ایک جگہ فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ بندہ مسلم، اور ویسے بھی بندہ مسلم جس حالت سے اس دنیا سے جاتا ہے اسی حالت پر روز قیامت اٹھایا جائے گا، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر آدمی روز قیامت اسی حالت پر اٹھے گا جس حالت پر مرا تھا۔ اسی لیے میرے بھائیو، موت سے پہلے نیک اعمال کرتے رہیں تاکہ انہی نیک اعمال کو بجا لاتے لاتے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور انہی نیک اعمال کے ساتھ روز قیامت اٹھ سکیں۔ نمبر 4، موت کی تیاری کے لیے چوتھا عمل، مرنے کے بعد نفع دینے والے اعمال۔ جب تک انسان زندہ ہو نیک عمل کرتا رہتا ہے یا نیک اعمال کی توفیق باقی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو نیک عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے موت سے پہلے ایسے عمل کی طرف توجہ دیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آ سکے۔ مثال کے طور پر صدقہ جاریہ، نفع مند علم، اور وہ اولاد و نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 طرح کا عمل باقی ہوتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اور نمبر 3 وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ نمبر 5 حقوق العباد کی ادائیگی۔ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان بسا اوقات کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی پر بہتان لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ کسی کا خون تک بہا دیتا ہے،
کی بدولت ہماری ساری نیکیاں انہیں کی نظر ہو جائے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور ساز و سامان نہ ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، تاہم اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت دھری ہوگی، کسی کا مال لاحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور اس پر واجب الادا حقوق ابھی باقی ہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیوں، اس لیے موت کی تیاری کرتے ہوئے ہمیں حق تلفیوں کا ازالہ بھی کرنی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد ہمارے نیک اعمال ہمارے کام آ سکیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن جگہ اور وقت سوائے اللہ کے کسی بشر، کسی انسان کو معلوم نہیں. بعض بچپن میں، بعض لڑکے پن میں، بعض ادھیڑ عمر میں، بعض جوانی میں اور بعض بڑھاپے میں اس دنیا کو لبیک کر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم سبھی کو اس دنیا سے جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لیں، جانے سے قبل موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، تاکہ ہمارے بدن سے ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہم سب سے راضی ہو. میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین نے ہمارا وقت بھی لکھا ہے تو اس کے پاس جانے کے لیے کم از کم بھرپور تیاری ہونی چاہیے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو بیمار ہیں، اللہ تو ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.